الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ حضرات محترم، جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہر آن گمراہی چھا رہی ہے، ہدایت کے رستے مسدود ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی مجلس ہے، ہر اچھے دل والا آدمی ایک ہی فکر میں مبتلا ہے کہ ہمارے معاشرے کا کیا بنے گا۔ انسان اپنے آنے والی نسلوں سے مطمئن نہیں ہے، کیونکہ جیسے جیسے دنیاوی تعلیم کے سلسلے پھیل رہے ہیں، دین کے معاملات مسدود ہوتے جا رہے ہیں، تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ شاید ایسے ہی وقت کے متعلق پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دین پہ عمل کرنا اس طرح ہوگا جس طرح دہکتا ہوا انگارہ ہاتھ میں پکڑیں تو جس طرح انسان نہیں پکڑ سکتا، اسے فوراً پھینک دیتا ہے۔ دین پہ عمل کرنا انسانوں کے لیے اس طرح ہو جائے گا، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہر اچھے دل والا آدمی، ہر مسلمان، ہر سلیم قلب جو ہے انسان، وہ یہ سوچتا ہے کہ علماء تقاریریں کرتے ہیں، جمعے میں خطبات دیتے ہیں، دروس قرآن کی مجلسیں ہوتی ہیں، پھر آخر کیا بات ہے، لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں ملتی؟
تو آج کی مجلس میں نے یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہدایت کی توفیق اللہ کب سلب کر لیتے ہیں کہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود، آخر وہ کیا انسان سے غلطی ہوتی ہے جس کے سبب اللہ اس سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورت آل عمران کی آیات پڑھی ہے، یہ 3 پارہ، اس کا آخری رکوع ہے، اور آیت نمبر ہے 86، 87، 88 اور آخر پارے تک۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پہلے ان الفاظ پہ تھوڑا سا غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ، اللہ اس بندے کو کیسے ہدایت دے گا؟ یعنی یہ تعجب کی بات ہے، جب بندے کے اندر یہ غلطی آ جائے تو کیف یہدی اللہ، اللہ پھر اس کو کیسے ہدایت دے گا؟ یعنی وہ ہدایت سے محروم ہو جائے گا، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ وہ کیا غلطی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قومن، اللہ ایسی قوم کو کس طرح ہدایت دے گا، کفروا بعد ایمانہم، پہلی غلطی یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے حکموں کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں ہے، یہ بات میں کر نہیں سکتا، یہ ہمارے معاشرے سے میچ نہیں کھاتی، دنیا کے اکثر لوگ یہ عمل کرتے ہیں۔ یہ انسان بہت سی توجیہاں، بہت سی باتیں ڈھونڈتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سبب بیان کرتا ہے کہ میں یہ کام اس لیے نہیں کر سکتا۔ جس طرح مثال کے طور پہ اس وقت سود کا نظام اتنا پھیل چکا ہے، اتنے اس نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں کہ العیاذ باللہ شاید ہی کوئی انسان ہے جو اس خباثت سے بچ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جس طرح آندھی چلتی ہے، اس کی دھول آخر تک یعنی پچھلے کمروں تک پہنچتی ہے، اس طرح سود کا معاملہ ہر گھر، ہر فرد تک پہنچے گا۔ نبی کریم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے پیارے حبیب، اب ایسا موقع ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر آپ نے فرمایا جہاں تک ہو سکے اپنی ذات کو بچاؤ اس سے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ چونکہ ہمارا مفاد وابستہ ہوتا ہے، ہمیں فائدہ مطلوب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں سارے کرتے ہیں میں کر لیتا ہوں تو کیا ہوگا۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں دیکھیں کہ ہم اس ملک کے اندر 97%، 97% مسلمان ہیں جو اللہ پہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان میں صرف 2% لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز نہ پڑھنا یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ کا تارک الصلاۃ نہیں بلکہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے صرف ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا۔ ایک حدیث میں آپ نے یہ فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کافر کے درمیان، مسلمان اور کافر کے درمیان تخصیص کرنی ہو تو یہ چیز دیکھو، مسلمان نماز پڑھتا ہے، جو مسلمان نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن اگر پوچھا جائے کہ آپ کب سے مسجد میں آئے ہیں تو شاید انہیں خود بھی یاد نہ ہو کہ میں مسجد میں کب نماز پڑھنے آیا تھا۔ تو جب کیفیت قوموں کی یہ ہو جائے کہ اللہ کے صریح احکامات کی خلاف ورزی کرنے شروع کر دیں، اللہ کے واضح احکامات کو ماننا ترک کر دیں، تو اللہ پھر کہتا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، میں ایسی قوم کو کیسے ہدایت دوں گا، کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں، جبکہ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق۔ آپ اس نشہ کرنے والے کے پاس جا کے پوچھ لیں کیا محمد الرسول اللہ کے متعلق تیرا کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہے گا میں عاشق رسول ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سچے نبی ہیں۔ جب یہ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق، جب ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا اقراری ہے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، ان پہ نازل ہونے والا دین سچا ہے، تو پھر ان کی بات ماننے میں تردد کیا ہے؟
جب ان کا حکم آتا ہے پھر ہم کیوں حل کو لٹا دیتے ہیں؟ اس وقت ہمیں کیوں نہیں آتا کہ جب وہ سچے ہیں، وہ اللہ کے سچا دین لے کے آئے ہیں، ان کی زبان مطہرہ سے کبھی غلط بات نہیں نکلی، تو ان کی بات ماننے میں کیا تردد ہے؟ پھر یہ سوچ کیوں ہے؟ جب یہ بات ہوگی کہ مانے بھی یہ کہ وہ حق ہے، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے پاس واضح دلائل بھی آئے ہیں۔ واضح دلائل کیا ہیں؟ قرآن جیسی کتاب موجود ہے جس کے متعلق اللہ نے خود فرمایا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ کسی بھی قوم کی، کسی بھی انسان کی سب سے صحیح رہنمائی اگر کوئی کر سکتی ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ تو بدقسمتی دیکھیے، یہ محراب و منبر جہاں سے قرآن کی تعلیم دینی تھی، لوگوں کو قرآن کی طرف راغب کرنا تھا، وہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن نہ کھولنا، آپ نہ پڑھنا، ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ بھائی آپ نے کیوں نہیں پڑھنا؟ قرآن ایک مشکل کتاب ہے، اس کو اتنے علوم پڑھیں تو پھر اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر اللہ نے جو کہا ہے ہم اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے، کوئی ہے اس سے نصیحت لینے والا؟ ہم میں سے ہر انسان اس کو تسلیم کرتا ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن ہماری رہنمائی کے لیے اترا ہے۔ اور میرے بھائیو یہ بات ذہن میں رکھے، ایک شخص اس نے ایک جماعت بھی نہ پڑھی ہو، آپ دیکھیں وہ دنیا کی کتابیں اس کے سامنے رکھیں وہ نہیں پڑھ سکے گا، لیکن اگر وہ تھوڑی سی کوشش کر لے گا اللہ قرآن اس کی زبان پہ جاری کر دے گا۔ ابھی چند دن ہوا ہے، ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، ایک قاری صاحب کا وہ انٹرویو ایک اینکر لے رہا ہے، وہ روٹین میں اپنی بات کرتے ہیں تو اتنی لکنت ہے ان کی زبان پہ کہ ان کی زبان سے بات نہیں نکلتی، لیکن جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو اتنی ترتیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور وہ اتنی خوبصورت خوش الہانی سے پڑھتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کی کلام کا اعجاز ہے۔ اور ہمارے ادارے میں بعض ایسے بچے ہیں جن کی عام زبان میں لکنت ہے، بلکہ دنیا کا ایک بہت بڑا مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ شخص زبان میں لکنت رکھتا ہے، عام روٹین کی زندگی میں جب باتیں کرتا ہے تو اس کی زبان میں لکنت ہے، لیکن جب وہ اللہ کی کلام کو پڑھتا ہے، جب وہ کہتا ہے، بلکہ اس نے خود اپنے انٹرویو میں، ایک دیر ہو گئی ہے، ایک انٹرویو میں کہا کہ میں نے اس کا حل یہ نکالا، اللہ سے میں یہ دعا کر کے جب ممبر پہ کھڑے ہوتا ہوں، لوگوں کے سامنے دعوت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اس معاملے کو میرے لیے آسان کر لے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ لیں۔ اور جب وہ بات کرتا ہے، گھنٹوں بات کرتا ہے، اس کی بات میں کوئی لکنت نہیں ہوتی، جب تک وہ اللہ کے احکامات لوگوں کو سناتا ہے، جب تک رسول اللہ کی فرمان لوگوں کے تک پہنچاتا ہے، اس کی زبان پہ کوئی لکنت نہیں۔ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھ کے لوگوں سے بات کرتا ہے تو لکنت آ جاتی ہے۔ اور یہ بات کس کے لیے اتری تھی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ ان کی زبان میں بھی لکنت تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے اگر تھی تو جب اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جب فرعون کی طرف وہ سرکش ہو گیا ہے اور اسے دعوت حق دے، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ یہ حقیقتاً سینہ ہے جو کھل جائے تو انسان کو ہدایت بھی ملتی ہے۔ عمومی طور پہ لوگ پیٹ کے لیے سوچتے ہیں، لیکن انبیاء اور رسل، نیک اور صالح لوگ، ہمیشہ انہوں نے اپنے سینے کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔
مجھے بات کی سمجھ آ جائے، میری بات کی لوگوں کو سمجھ آ جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وگرنہ ہم گھنٹوں بات کرتے رہیں، اگر آپ کی بات سمجھ میں نہیں میری بات آئے گی تو کیا فائدہ میرے بولنے کا، کیا فائدہ آپ کے سننے کا؟ اگر میں بات عرض کر رہا ہوں، آپ کو بات وہ سمجھ آ جاتی ہے تو یہ اللہ کا مجھ پہ اور آپ دونوں پہ احسان ہے، ہماری کوئی بہادری نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن ہی کتاب ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، دلائل بھی آ گئے، رسول حق بھی آ گیا، اور ایمان کا دعویٰ بھی کر لیا، تو پھر کفروا بعد ایمانہم، پھر یہ کیا تک ہوا ایمان لانے کے بعد کفر کرے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان کفر کیوں کرتا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ سب سے پہلا سبب اپنے معاشرے کو دیکھتا ہے کہ اکثر لوگ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں، اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ کثرت کو دیکھ کے اس سے متاثر ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے اگر یہ سارے لوگ کرتے ہیں تو میں کر لوں گا تو کیا حرج ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو انسان کو ہدایت کی طرف نہیں، ایک غلط رستے کا انتخاب کروا دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو اکثر ہیں ان کے متعلق کبھی اچھے کلمات نہیں کہے، کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر جو ہے، کثرت لوگ جو ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں، لا يعلمون، کچھ بھی نہیں جانتے۔ بلکہ بعض صلحاء نے تو یہ کہا عوام کالانعام، عمومی لوگ جو ہوتے ہیں وہ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، جیسے ہانکو ویسے چل پڑتے ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں، انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے۔ آج دیکھیں ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو انسان بعض اوقات سوال کرتا ہے جی کس کی بات مانوں؟ جب انسان اپنے اندر سے بغض، اناد نکال دے، صرف یہ بات سوچ لے جو اللہ کا حکم ہوگا، جو اس کے رسول کا حکم ہوگا وہ مانوں گا اور کسی کی نہیں مانوں گا، تو یقین جانیے وہ صحیح رستے پہ آ جائے گا۔ میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں، آپ میری بات کا 100 نہیں 1,00,000 مرتبہ انکار کر دیں، آپ کے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن زندگی میں 1 مرتبہ رسول اللہ کی بات کا انکار کر دیں تو کفر لازم آ جائے گا۔ 1 مرتبہ زندگی میں اللہ کی بات کا انکار کر دیں تو کفر لازم آ جائے گا۔ میری بات کا آپ انکار کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کے دین کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کے ایمان کو کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کر دیں، کیونکہ میرا نام دین نہیں ہے۔ میں اگر آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہوں تو وہ بات میری نہیں ہے، آپ میری بدعملی کو ترجیح نہ دیں، اللہ اور اس کی رسول کی بات کو دیکھیں۔ اللہ کے اندر تو کوئی غلطی نہیں ہے، اس کے پیارے حبیب تو ہر گناہ سے پاک ہیں، ان کی زبان سے تو کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ اگر کسی شخص کو علم ہو جائے کہ یہ بات اللہ کی ہے یا اس کے بھیجے ہوئے پیارے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم میں سے کسی کا حق نہیں ہے کہ ہم اس بات کا انکار کریں۔ تو اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لوگوں کثرت کو نہ دیکھو کیونکہ اکثر جاہل ہیں، ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ یہ بات یاد رکھو اہل ایمان، اے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ہر انسان کو یاد رکھ لینی چاہیے، بل اکثرهم لا یعقلون، اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، اس لیے کثرت کو دیکھ کے اس کے پیچھے مت چلو کہ چونکہ وہ زیادہ ہے اس لیے میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو بلکہ ہم لوگ تو بہت چھوٹے ہیں، اگر ہم کثرت رائے کو دیکھ کے چلیں تو شاید ہماری ذات تک فرق پڑے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الانعام ہے، اس کی آیت نمبر 116، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اے میرے پاک پیغمبر میری بات غور سے سنو، اللہ کس کو فرما رہے ہیں؟
اس کائنات کے سب سے عظیم انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تطع اکثر من فی الارض، اگر زمین پہ رہنے والے اکثر لوگوں کی بات عام مان لیں، اگر آپ بھی ان کے پیچھے لگ جائیں، یضلوک عن سبیل اللہ، یاد رکھیں آپ اللہ کے رستے سے بھٹک جائیں گے۔ اب اگر اللہ اپنے حبیب کریم کو یہ بات فرما رہے ہیں، ان تطع اکثر من فی الارض، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میری بات پہ یقین نہ کرنا، اپنے گھر میں یہ آیت ضرور کھول کے دیکھنا، سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 116، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ، اگر آپ اطاعت کریں اکثر کی، من فی الارض، جو زمین میں رہتے ہیں، یضلوک، وہ گمراہ کر دیں گے آپ کو، سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے۔ تو پھر ہماری حیثیت کیا ہوئی جی؟ ہم کثرت کو دیکھ کے اس کے پیچھے چلیں تو یقیناً گمراہی ہوگی۔ جب اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ فرمایا، ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ ان یتبعون الا الظن، یہ جو اکثر لوگ ہیں یہ اپنی سوچ کے مطابق چلتے ہیں، انسان کی سوچ بھٹک جاتی ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ رب العزت کا حکم انسان کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ میں بارہا مرتبہ یہ آپ کو عرض کر چکا، اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا نا، کہا قُلْ نَحْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اے آدم تو جنت سے نکل جا، تو تیری بیوی بھی دنیا میں چلے جاؤ۔ تو یاد رکھو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں تمہاری ہدایت کا سامان بھیجوں گا، تمہاری ہدایت کے لیے میں تمہیں گائیڈ لائن دوں گا۔ اگر تم میری ہدایت کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو فلا یضل، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ولا یشقا، اور نہ بدبختی تمہارا مقدر بنے گی۔ اب یہ بات یاد رکھیں، جو ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے انسان اس کے ذریعے گمراہ نہیں ہوتا۔ یہ جو بعض لوگوں کا کہنا ہے اگر آپ نے قرآن خود پڑھ لیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ غلط بات ہے۔ جب انسان ہر نماز کے اندر اللہ سے یہ شعوری طور پہ دعا کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تو اللہ اس کی بات کا جواب دیتے ہیں، ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہاں تک بات آدھی تھی، میرا بندہ بات کرتا تھا، میں اس کی بات کا جواب دیتا تھا، اب اللہ خود بندے کو پوچھتا ہے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، تو انسان دنیا کی سب سے قیمتی چیز طلب کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے رستے پہ گامزن کر دے، کیا مطلب مجھے گمراہی سے بچا لے۔ لیکن یاد رکھیں یہ ہدایت اس وقت ملتی ہے جب انسان اللہ کے احکامات کا انکار نہیں کرتا، جب اللہ کے حکموں کی اطاعت کرتا ہے، جب اس کے رسول کے طریقے پہ چلتا ہے، تو پھر اللہ اسے ان باتوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ایک مقام پہ فرما رہے ہیں سورۃ المائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اے اہل ایمان، علیکم انفسکم، اگر تمہیں اپنے نفس کے متعلق کوئی سوچ ہے تو پھر اللہ کی اطاعت کی طرف آؤ، تو ایسا ہوگا تو لا یضرکم، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا، من ضل اذ اہتدیتم، جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جب انسان اللہ سے ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جب اس سے التجا کرتا ہے اور شعوری طور پہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے
ہدایت طلب کرتا ہے اور ہدایت کے رستے پہ چلنا چاہتا ہے، پھر اللہ اسے ہدایت سے محروم نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت دوسرا سبب جس کے سبب انسان ہدایت سے دور ہوتا ہے وہ ہے انسان کی خواہش نفس۔ انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے زندگی بسر کروں، جو میرے من میں آتا ہے وہ کروں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھ لینی چاہیے، جب میں بھی اپنی خواہش اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کروں گا تو میرے اور جانور کے درمیان فرق ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی اپنی خواہش کا تابع دار ہے۔ جو اس کے من میں آتا ہے وہ چاہے تو اچھے چارے پہ منہ ڈال دے، چاہے تو کسی غلیظ روڑی پہ منہ ڈال دے، اس کی مرضی ہے۔ وہ اپنی خواہش نفس جیسے مرضی پوری کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن اگر انسان بھی اسی رستے پہ چلے تو اس کے اور جانور کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھے۔ اور اگر انسان اپنی خواہش کی تابع داری ہی کرے تو پھر نبیوں کی اولاد بھی ہو تو اللہ ان سے بھی ہدایت چھین لیتا ہے۔ سورۃ مریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، انبیاء کے بعد ان کی اولادوں میں کچھ ایسے ناخلف پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی شہوت کے پیچھے برائیوں کے پیچھے پڑ گئے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اللہ کہتے ہیں غیّا جہنم کے اندر سب سے نیچے مقام ہے، جس میں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ چاہے وہ نبیوں کی اولاد تھی، اللہ نے کہا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جس نے اپنی خواہش کی تابع داری کی وہ وہیں پہ جائے گا۔ پھر اسی طرح دوسرے مقام پہ سورۃ القصص میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اس بندے سے بڑا گمراہ کوئی نہیں جس نے اپنی خواہش کی تابع داری کی، بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی ہدایت کے علاوہ اس نے یہ رستہ چنا۔ اپنی خواہش کی تابع داری کرنا یہ اللہ کی ہدایت کا رستہ نہیں ہے۔ انسان کی نفس ہمیشہ اسے برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ 13واں پارہ اس کی پہلی آیت پڑھ کے دیکھ لو، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، انسان کا نفس جو ہے یہ تو ہمیشہ برائی کی پہ آمادہ کرتا ہے، مگر الا ما رحم ربی، جس پہ اللہ رحم کر دے۔ تو اللہ کا رحم کس پہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، فساکتبھا للذین یتقون، میں اپنی رحمت خاص اسے عطا کرتا ہوں جس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ اگر دل میں خوف خدا نہیں تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہی اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے، العیاذ باللہ۔ تو کہا ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر ہدی من اللہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہا یہ ظالم ہے جس نے اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، جس نے رسول کے طریقے کو نہیں اپنایا، یہ ظالم ہے۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ اس ظلم سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہاں بڑی خوفناک بات ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کو الہ نہیں مانا، اپنی خواہش کو اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ ان کے نزدیک آپ آج دیکھ لیں، یعنی اتنے دلیر ہو گئے ہیں لوگ، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کی گئی، اس کے لیے جلوس نکالے گئے، میرا جسم میری مرضی، زندگی میری، اسے میں اپنی مرضی سے گزاروں گا۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ قدیم زمانے میں، جہالت ہر زمانے میں ایک جیسی ہوتی ہے۔
جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا کہ تم مال میں کمی پیشی نہ کیا کرو، کم نہ تولا کرو، رستے میں ڈکیتیاں نہ کیا کرو، اور لوگوں پہ ظلم و ستم نہ کیا کرو، تو ان کا جواب کیا تھا؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک، اے شعیب تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ اور پھر یہ کہا کہ مال ہمارا، تمہیں کیا تکلیف ہے کہ ہم جیسے مرضی کریں؟ جب مال ہمارا ہے اسے کیسے صرف کرنا ہے، اسے کیسے چلانا ہے، تمہیں اس سے کیا تکلیف؟ آج بھی یہی کہا جاتا ہے، جی مال ہمارا، محنت ہماری، مولویوں کے کیا تکلیف ہے؟ مولویوں کو تکلیف آپ کے مال سے نہیں ہے، مولویوں کو تکلیف وہی ہے جو انبیاء اور رسل کو تکلیف تھی۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ تم سب جہنم میں کود کود کے جا رہے ہو، میں پیچھے سے پکڑ کے تمہیں بچا رہا ہوں۔ اگر علماء آپ کی خدمت میں یہ باتیں عرض کرتے ہیں تو اس کا مقصد آپ کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں ہے، آپ کے مال کو لینا نہیں ہے، آپ کو ایک غلط رستے کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے کہ یہ رستہ غلط ہے، یہ طریقہ آداب معاش میں، اسلام میں یہ اصول نہیں بتائے جو اصولوں کے تحت آج میں اور آپ کاروبار کر رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس شخص نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم ہونے کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ اب اس میں مولوی بھی مبرہ نہیں ہے، اگر اس نے بھی اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا، جو اپنے فرقوں کو بچانے کے لیے قرآن و سنت کی غلط تعویلات کرتے ہیں، علم بھی ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم ہونے کے باوجود میں انہیں گمراہ کر دیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، ان کے کانوں پہ مہر لگا دیتا ہوں، ساری باتیں سنی جاتی ہیں، حق بات نہیں سنی جاتی۔ وَقَلْبِهِ، دل پہ مہر لگا دیتا ہوں، بات سن کے سمجھ بھی جاتے ہیں لیکن دل قبول نہیں کرتا۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ کہتے ہیں میں آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہوں، ساری اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود رب کو نہیں پہچانتے۔ فَمَن يَهْدِي مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اللہ کے بعد کہاں سے تمہیں ہدایت ملے گی؟ تمہاری خواہش سے، اپنے معاشرے سے، اپنی حکومتوں سے جو خود گمراہی کے رستے پہ ڈال رہی ہیں، جو ایسے بل لا رہی ہیں جس سے انسان ہدایت کے رستے کی طرف آنا ہی چھوڑ دے، ان پہ توقع ہے ہمیں۔ ہمارے کالجز یا اسکول ہمیں ہدایت دیں گے؟ میرے بھائیو، ہدایت ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے سیدھی رستے پہ اگر کوئی چیز ہمیں لگا سکتی ہے تو وہ اللہ کی کلام ہے، جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم شکوہ نہ کریں کسی پہ بھی کہ جی باتیں سنتے ہیں، اگر مولویوں کا اپنا عمل ہو تو پھر ہمیں بات ہدایت نہ مل جائے۔ مجھے بتائیں، اللہ نے ہر نبی کو معصوم بنایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے، بعض نبی ایسے آئیں گے بیچارے جن کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا، بعض کے پاس چند لوگ ہوں گے۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی۔ کتنے لوگ تھے ساتھ؟ 82 لوگ، 950 سال کی محنت، تو کیا ان کا عمل نہیں تھا؟ نبی جیسا عمل کس کا ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی بھر خواہش رہی کہ میرے چچا ابو طالب مسلمان ہو جائیں،
لیکن جانتے ہوئے بھی کہ نبی کریم جو فرماتے ہیں یہ حق ہے. بلکہ جب سیدنا علی نے اپنے بابا سے پوچھا تھا نا، ابھی سیدنا علی 10 سال کے تھے، کہا میں مسلمان ہو جاؤں، تو آپ نے منع نہیں کیا تھا، لیکن خود مسلمان نہیں ہوئے. حتیٰ کہ جب موت کا وقت آیا تو نبی کریم کے دل میں چونکہ انہوں نے نبی کریم کے ساتھ بہت ہی محبت کی تھی، ان کے لیے آپ ڈھال بن کے رہے، اس لیے رسول اللہ کی بڑی چاہت تھی کہ ابو طالب مسلمان ہو جائیں. زندگی کی آخری سانسوں پہ سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، اللہ کے سامنے کہنے والا تو بن جاؤں گا. وہاں بدبخت بد نصیب ابو جہل بھی موجود تھا. اس نے آواز لگائی، ابو طالب مرتے وقت باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑنا، لوگ کیا کہیں گے. اور آخری کلمات تھے کہ بیٹے مجھے پتہ ہے تو حق ہے، لیکن میں آر سے نار کو پسند کر لیتا ہوں. آر یعنی لوگ مجھے تانا دیں گے کہ باپ دادے کا مرتے وقت دین چھوڑ دیا. نار کا مطلب آگ ہے کہ میں آگ کو پسند کر لیتا ہوں، اللہ رحم کر دے. تو نبی کریم بہت غم زدہ ہوئے، تو اللہ نے آیتیں اتاری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی ضروری نہیں جس سے آپ محبت کریں اسے ہدایت مل جائے، کیونکہ وہ ہدایت کا طالب ہی نہیں ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی، کہا میرے رب نے مجھے بتائی، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ابن آدم میں مال ہر کس و ناکس کو دیتا ہوں، میں یہ نہیں دیکھتا یہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن ہدایت اسے دیتا ہوں جسے پسند کر لیتا ہوں. تو پسند کسے کیا جاتا ہے؟ جو اس کا پسندیدہ بننے کی کوشش کرے. تو جب ہم اپنی خواہش کے تابع دار بن جائیں گے، اللہ کو الہ سمجھنے کے بجائے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیں گے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر اس کو کیسے ہدایت ملے گی؟ فَمَن يَهْدِي مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت دے گا؟ افلا تذکرون، تم کیوں نہیں نصیحت پکڑتے؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ، یہاں تک کہ وہ اپنی خواہش کو بھی میرا تابع کر دے. صرف وہ عمل ہی نہیں، اس کی خواہش بھی رسول اللہ کے تابع ہو جائے. اور میرے بھائیوں، اگر ہم ان باتوں سے باز نہیں آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں رہتا. نمبر 1 شح مطاع، جو بخیلی کے پیچھے پڑ جاتا ہے. بخیلی کیا ہے؟ نہ اولاد پہ خرچ کرنا، نہ ذات پہ خرچ کرنا، نہ غرباء پہ خرچ کرنا، مال کو سنبھال کے رکھنا، نہ اپنے کام نہ کسی کے کام. کہا یہ بندہ ہلاک ہونے والا ہے، اس کو ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا. دوسرا وَحَوًا مُتَّبِعٌ، جو شخص اپنی خواہش کی تابع داری کرتا ہے اس کی ہلاکت میں بھی کبھی شک نہ کرتا. جو کہتا ہے زندگی میری، میں اپنی مرضی سے گزاروں گا، اس شخص کی ہلاکت میں کوئی شک نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور ہلاک ہو جائے گا. اور تیسرا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، خود پسند شخص کہ میں ہی سب سے بہتر ہوں، میں ہی نہیں اس کی ختم ہوتی. وہ کوئی بھی ہے، وہ محراب و منبر پہ ہے، وہ کوئی نیکی میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ کوئی حاکم بن کے اپنے آپ کو میں کرتا رہتا ہے،
ایسا شخص کی ہلاکت میں رسول اللہ نے فرمایا شک نہ کرو۔ میں پھر عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، شح مطاع، بخیلی کے پیچھے چلنے والا۔ دوسرا فرمایا وہون متبع، اپنی خواہش کی تابعداری کرنے والا۔ تیسرا فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، خود پسند، کہ بس میں ہی اچھا ہوں باقی سب لوگ غلط ہیں۔ ان تینوں بندوں کی ہلاکت میں کوئی بندہ شک نہ کرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، تیسرا سبب جو انسان کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے وہ ہے شعائر اللہ کا مذاق اڑانا۔ جس طرح نماز کا مذاق اڑایا، لوگوں نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں نماز کے متعلق، نمازیوں کے متعلق۔ کسی نے داڑھی رکھی ہے تو اس کا مذاق اڑایا، حالانکہ یہ بھی شعائر اللہ ہے۔ آپ ذرا سوچیں، دیکھیں جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ کئی ہوتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر کسی داڑھی والے سے غلطی ہو جائے نا، تو ہم اتنے اچھے ہیں، سب سے پہلے اس کی برائی یا اس کی بات اس کی داڑھی پہ کرتے ہیں۔ یہ شاعر اللہ کا مذاق ہے۔ ایک ہم نے رکھی نہیں ہوئی، دوسرا ایک سنت رسول رکھنے والے کا تماشا کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے یہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے اسی کے دل کے میں تقوی ہے، اور تقوی والے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے شعائر کا مذاق نہیں اڑاتا، نماز روزے کا مذاق نہیں اڑاتا۔ دوسری بات، اگر ہم یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں یہ سورۃ توبہ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے۔ رستے کے اندر کچھ لوگوں نے قاریوں کا مذاق اڑایا، جو قراء ہیں، قرآن پڑھنے والے، ان کا مذاق اڑایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ان قراء میں سے کسی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ دیکھیں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ مذاق اڑایا ہے کہ یہ قاری ایسے ایسے، یہ جس طرح آج ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں سب کو مولوی ہوں ہی انج دن ہے، یہی بات انہوں نے کہی۔ اللہ اکبر، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شکایت کی تو آپ سخت غصے میں آ گئے۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ وہ بھاگتے ہوئے اپنی سواریوں کو کھینچتے ہوئے نبی پاک کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو ویسے مذاق سے کر رہے تھے۔ تو نبی کریم نے غصے سے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، جب ان سے سوال کیا تم نے یہ بات کہی ہے تو کہنے لگے انما نخوض ونلعب، ہم تو مذاق سے لگے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی غصے سے کہنے لگے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا اللہ، اس کی آیات اور اس کا رسول ہی مذاق کے لیے تمہارے لیے رہ گیا ہے؟ لا تعتذروا، اب مت معذرت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد تم نے بہت بڑا کفر کیا ہے۔ ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بانہم کانوا مجرمین، اللہ کہتے ہیں تم مجرم ہو، تمہیں عذاب ملے گا۔ یہ باتیں ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں
جن کے اندر غلطیاں ہیں، یاد رکھیں غلطیوں سے مبرہ صرف اللہ کی ذات یا اس کے رسول ہیں۔ اس کے رسولوں کو بھی اللہ نے بچایا ہوا ہے، معصوم کا مطلب ہے بچایا گیا۔ باقی نبی مکرم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، کوئی خطا سے نہیں بچا ہوا، خطا سب سے ہو جاتی ہے، لیکن وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ تَوَّابُونَ، اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنی خطا پہ اکڑتا نہیں بلکہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اسی لیے ہم وضو کے بعد دعا مانگتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ ہم کو توبہ کرنے والا بنا دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہاں بھی اللہ رب العزت یہ بات فرما رہے ہیں کیف یہدی اللہ۔ تین باتیں آپ کے سامنے عرض کی جب انسان ہدایت کی طرف کیوں نہیں آتا۔ نمبر 1 کثرت کو دیکھتے ہوئے، نمبر 2 خواہش نفس، نمبر 3 اللہ شعائر اللہ کا مذاق اڑانا۔ ان تینوں لوگوں سے اللہ ہدایت کو سلب کر لیتے ہیں۔ انہیں ہدایت کوشش کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، اللہ رب العزت ان کے کانوں پہ، ان کے دلوں پہ مہریں لگا دیتا ہے۔ اللہ ایسے بد نصیبوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کس طرح ہدایت دے گا ایسی قوم کو جو ایمان لانے کے باوجود کفر کرتے ہیں۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں، جانتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ سچے ہیں، حق ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کے پاس واضح دلائل بھی آ گئی۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اگر ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ ان کے لیے ان کا بدلہ پھر کیا ہے؟ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ یہ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہے، عمل ہو یا نہ ہو، ہدایت ہو یا نہ ہو، بس کلمے کا یہ احسان ساری زندگی جتلاتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان کے بعد جو کفر کرے گا اس کی جزا کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم، ان کا بدلہ یہ ہے ان علیہم لعنت اللہ، ان پہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے، والملائکتی، فرشتوں کی طرف سے، والناس اجمعین، ساری انسانوں کی لعنت اس پہ ہے۔ خالدین فیہا، اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان پہ عذاب کو کبھی ہلکا نہیں کیا جائے۔ ولا هم ینظرون، کبھی بھی وہ مدد نہیں کیے جائیں گے یا مہلت نہیں دیے جائیں گے۔ اب انسان سوچتا ہے اگر اتنی سخت بات ہے تو مجھ سے یہ غلطیاں ہوتی رہی ہیں، کیا میرے لیے کوئی خیر کا رستہ ہے؟ ہدایت کا رستہ میرے لیے بھی ہے؟ تو اللہ نے ہدایت کے رستے کو بند کبھی نہیں کیا، یہ یاد رکھیں۔ وہ رستہ کیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، پہلی بات وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں ان ساری خباثتوں کے بعد۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہمارے ایک عالم دین ہے پروفیسر حماد لکھوی، ان کا ایک بڑا خوبصورت کلمہ مجھے لگا۔ انہوں نے کہا کہ استغفار یہ ہے کہ انسان زبان سے اللہ کی معافی مانگے، توبہ یہ ہے کہ انسان پلٹ کے اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائے، وہ اس کا عمل ہے۔ استغفار اس کی زبان کا کلمہ ہے، صرف استغفار کافی نہیں ہے، پلٹنا بھی ہے۔
اللہ ہمیں پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پلٹنے کی بات ہے، الا الذین تابوا، جو لوگ پلٹ آتے ہیں، یعنی اس بری زندگی سے واپس پلٹ آتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جاتے ہیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اے اللہ تو ہم سب پہ رحم فرمانا، اللہ ہم سب کو بخش دینا، اے اللہ ہم سب کو پلٹا دینا۔ نبی کریم نے فرمایا ابن آدم کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہے پھیر دے، اس لیے اپنے رب سے التجا کیا کرو۔ آپ نے ہمیں حکم فرمایا اے میری امت کے لوگوں اپنے رب سے التجا کیا کرو، کیا؟ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو جمع دینے والے میرے دل کو اپنی فرما برداری پہ جمع دے۔ یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہم سب کو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر بھی کفر کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان میں اصلاح کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا، ثم ازدادوا کفرا، اللہ ان کے کفر کو بڑھاتا رہتا ہے، وماتوا وہم کفار، پھر وہ ایمان کی حالت میں نہیں مرتا، کفر کی حالت میں مرتا ہے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض، ہاں اللہ اکبر، ثم ازدادوا کفرا، اللہ اس کے کفر کو اور بڑھا دیتا ہے، لن تقبل توبتهم، جب کفر پہ ہو تو پھر اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتے، جو لوٹتا نہیں، اپنے گناہوں کو ترک نہیں کرتا، پھر اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اللہ کہتے ہیں وہ گمراہوں میں ہی رہے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، یہ آخری آیت ہے 3 پارے کی، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے زندگی بھر کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور کفر کی حالت میں مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اگر وہ زمین کو بھر کے اللہ کے سامنے سونے کا لے آئیں، کہیں اللہ یہ سارا لے لے مجھے معاف کر دے، کہا یہ بھی کم ہے، لو وفتدى بھی، اسے دگنا کر کے پیش کر دیں، اولئک لہم عذاب علیم، اللہ کہتے ہیں میں نہیں قبول کروں گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، میرے مقابلے میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارا مفاد اس میں ہے کہ ہم ہدایت کے رستے کو قبول کر لیں۔ ہدایت کا رستہ قرآن کا رستہ ہے، ہدایت کا رستہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت کا رستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اسی رستے پہ چلا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر